بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم سریت من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد معزز مکرم محترم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء، آج کی یہ عظیم الشان مبارک محفل حضرت سیدہ کائنات مخدومہ دارین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کی یاد میں سادات کرام چیلانیہ کے خانوادہ نے منعقد کی ہے، اور اس وقت حضرت سید السادات پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب گیلانی، حضرت
قبلہ صاحبزادہ پیر سید عثمان شاہ صاحب فیروزی، حضرت صاحبزادہ سید فرید شاہ صاحب گیلانی اور حضرت قبلہ پیر سید جعفر شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر صاحب توری شریف، علماء ذی وقار حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین صاحب سعیدی مدظلہ، محقق اسلام حضرت العلام مولانا استاذ العلماء مفتی محمد چمن نعمان صاحب نجم القادری مدظلہ، حضرت صاحبزادہ سید شبیح الحسن شاہ صاحب موسوی سلمہ الرحمن، حضرت علامہ مفتی محمد نوید صاحب عباسی مدظلہ، ہمارے شاہ صاحب قبلہ سید فرید شاہ صاحب گیلانی نے علاقے سے اور شہر بھر سے عمائدین کو، زعماء کو مدعو کیا اور آپ سب حضرات کو دعوت پیش کی، اہتمام کیا، اور صرف اہتمام نہیں کیا بلکہ بڑی تاکیدات اتنی محبت کے ساتھ، آپ یقین فرمائیں میں آج ہی صبح 7:30 بجے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچا ہوں اور رات بھر سفر رہا۔ میں کل برطانیہ ٹائم کے مطابق 1 بجے کل دن سے سفر میں ہوں اور رات دوحہ پہنچا، پھر قطر ایئر لائن کے ذریعے صبح یہاں پہنچا ہوں۔ تو ان کی بار بار تاکیدات ان کی دلی محبت کی نشانی ہے کہ اس تقریب کے بارے میں کس قدر اہتمام قلبی ان کو اور حضور قلبی کے ساتھ یہ محفل مبارک رکھی گئی ہے۔ تو جن اعلیٰ جذبات کے ساتھ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی، الحمدللہ میں نے دیکھا کہ آپ سب حضرات میں وہی جذبات، ہمارے عزیز القدر زین العابدین صاحب سعیدی اور ان سے قبل ہمارے محترم گھمن صاحب جنہوں نے کلام پیش کیا، حضرت شاہ صاحب قبلہ کا پسندیدہ۔ ہمارے مہمانوں میں حضرت قبلہ شیخ طریقت سید عظمت علی شاہ صاحب کے فرزند گرامی حضرت سید اظہر شاہ صاحب ہمدانی، وہ بھی تشریف فرمائیں۔ ایک ایک بزرگ جو یہاں تشریف لائے ہیں، جن میں اعزاز کے طور پر ان کو یہ اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کو کی تاج پوشی ہوئی۔ یہ سب کچھ سادات کرام کی اعلیٰ روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ انہی افکار اور انہی روایات، اعلیٰ روایات کے ساتھ اس خانوادہ کو تا قیام قیامت ان کی برکات کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ مالک تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی یہ جذبہ، یہ مشن اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اس کا علم اٹھانے کی توفیقات عطا فرمائے۔ اور آپ سب حضرات جتنے بھی مدعوین ہیں، آپ جن اعلیٰ جذبات کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں یہ جذبہ قائم رکھے اور ایمان کی تازگی، ایمان کی حرارت
اور علم و عمل کی خوشبو اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی، عالم برزخ میں بھی، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ہماری روایات ہیں اہل سنت و جماعت کی، اہل اسلام کی، اس کے مطابق یہ تقریب سعید بھی منعقد ہے۔ مجھے خاص طور پر حکم ہے کہ میں حاضری دوں تو میں حاضر ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مناقب میں، محامد میں، جذبات میں جو جس رنگ میں، جس انداز سے خراج تحسین، خراج عقیدت، خراج محبت اور ادائے فرض ہو سکتا ہے، ہر رنگ میں ہمارے علماء کرام نے اور ثنا خوانوں نے، مناقب پڑھنے والوں نے ہر طرح سے دلیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ ہر ایک بات آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب یہ کسی بڑی طویل گفتگو کا موقع نہیں، لیکن مجھے نہ کوئی سفر کا بہانہ کرنا، نہ کوئی صحت کی بات کرنی، میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جس محبت سے یاد کیا میں حاضری کے قابل ہو سکا اور حاضری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انتظام کرنے والوں کو اور یہاں سب آنے والوں کو دین دنیا کی سلامتی سے نواز دے مالک، صحت عقیدہ، صحت اعمال، معرفت ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ محبوبوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو رفاقت و سنگت نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، بہت سے مضامین ہیں، ضرورت کے تحت جو مسائل ہیں وہ بیان ہو گئے ہیں اور ان کا انتخاب علماء نے بڑی محنت سے کیا ہے۔ خوبصورت مسائل، دلائل آپ کے سامنے پیش ہو گئے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں اس ذات قدسی کے بارے میں مضامین ڈھونڈنے پڑیں گے، یا یہ ذہن جائے کہ اب شاید کوئی مسئلہ رہا نہیں، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کی عظمتیں سارے ملائکہ بھی بیان کریں اور تا قیامت بیان کریں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جو کچھ میرے دوستوں نے، اس مشن کے مبلغین نے، اہل محبت نے جس انداز سے جو کچھ ماحول میں کثافت پھیلائی گئی ہے اس کا رد کیا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات جیسے بیان کرنے کی، لوگ جیسی باتیں کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، یہ ہستیاں، یہ خانوادہ ایسی نسبتیں رکھتا ہے اور ایسی شان رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں اہل محبت نے، اولیاء کاملین نے کہا کہ اس خانوادہ عالی کے بارے میں اگر ہم اپنی زبانیں 1000 مرتبہ مشک سے، کستوری سے دھوئیں تو ان کا نام نامی، اس میں گرامی کے قابل ہماری زبانیں نہیں ہو سکتی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں گرامی وہ ہے کہ مرزا عبد القادر بے دل، غالب جیسے شاعر جن کی طرز پر اور اسلوب پر بات کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں،
علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جن کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، مرزا عبد القادر نے یہ کہا، زبانم لائق حمد خدا شد کہ با نام محمد آشنا شد۔ جس دن سے میری زبان نام محمد سے آشنا ہوئی ہے، اس دن سے میں سمجھتا ہوں کہ میں رب کا نام لینے کے قابل ہو گیا۔ میری زبان اس کے قابل ہو گئی ہے کہ میں اپنے مالک کا نام لوں۔ کیوں؟ کہ اپنی زبان سے مالک کا نام لینا اگر میرے مالک کو پسند نہ ہوتا تو اپنے محبوب کا نام میری زبان پر آنے ہی نہیں دیتا۔ گرامی قدر حضرات، میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس ماحول میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ اب میں حضرت مفتی صاحب نے حق ادا کر دیا، اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے یہ نہیں کہ وہ بات کرنی چاہیے نہیں، کرنے چاہیے، انہوں نے کر دی، بات کرنی چاہیے کیونکہ جو سوال آئے گا اس کا جواب جائے گا۔ لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال اور سوال کرنے والا، اس کی نیت، اس کی سوچ، اس کی اپروچ، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ سوال وہ لوگ کریں جو یزید کی تطہیر کر رہے ہیں، وہی لوگ کہ جو یزید کی تطہیر کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اس کے فسق و فجور سے پیار کر رہے ہیں، وہی لوگ بڑے چھان چھان کر سیدوں کے کردار پر اگر بحث کر رہے ہیں تو کیا جواب دیں ہم ان کو؟ بھائی آپ کو برائی پسند نہیں ہے؟ نہیں تو یزید کی کیوں پسند ہے؟ یعنی یہ ہمارا سوال برائی کو اچھا سمجھنے، نہ یہ اچھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور اچھائی ایک برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا کہ برائی کو اچھائی پر فضیلت ہو جائے، یہ تو دور کی بات ہے، ایسا برابر بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کا فرما رہا ہے، یہ بڑا ظلم ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیئہ اور حسنہ برابر ہے۔ لیکن دوستو، میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، لڑائی سے نہیں، جھگڑے سے نہیں، جھگڑا ہے ہی نہیں، یزید کی برائیاں بھی پسند ہیں، ان کی امامت اس کی قبول ہے، ٹھیک ہے، اس کو جنتی بنانے کے لیے زور لگ رہا ہے۔ تو میں یہ بھی آپ کا رائٹ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، حق ہے، آپ کریں گے بات، یعنی جو حق باطل کے مقابلے میں وہ نہیں، رائٹ کے مقابلے جو رائٹ حق ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کو آزادی ہے، آزادی اظہار کے تحت آپ یزید کی حمایت کریں تو کریں، کوئی قدغن نہیں، کوئی سختی نہیں، کہتے جی عرفان صاحب بڑی سختی کرتا ہے، درخواستیں دیتے ہیں بڑی سختی کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں کرتا سختی، کہاں کرتا ہے سختی؟ کیوں کہ میں کوئی ایک تقریر کی ہے، سال میں ایک تقریر کرتا ہوں، وہ بندے خدا 50,000 تقریر تو میری سوشل میڈیا پر ہے، 50,000 سے بھی زیادہ، سختی نہیں کرتا، دلیل دیتا ہوں، اور جس جس کے زخم ہوتا ہے اس کو لگ جاتی ہے۔ بس اب
حساسیت کو دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ سختی کو کیا کہہ دیں؟ سختی ہے ہی نہیں. کیوں؟ کہ بھائی یہی تو تقریریں تھیں اور ہیں جن پہ آپ دیکھے جا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ واہ واہ کر رہے ہیں اور اب آپ آہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کہتے جی آپ نے اینگل بدل دیا، زاویہ بدل دیا. میں نے کہا زاویہ برا تب ہوتا، اینگل میرا آپ کو غلط تب لگتا جب میں یزید کے ساتھ کھڑا ہوتا. اگر میں حسین کے قدمے میں ہوں تو زاویہ میرا خراب نہیں ہے، سوچ آپ کی خراب ہے. اگر یہ گناہگار قرآن کریم کی روشنی میں اللہ اکبر صداقت بیان کر رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کی، آپ نعرہ لگا رہے ہیں. آج صداقت بیان کر رہا ہوں میں حضرت سیدہ پاک کی. یہ عنوان ہے، اگر قرآن کو چھوڑا ہوں تو میں مجرم، اگر ظلم کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں مجرم، اگر باطل کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں مجرم. ہے ہمت تو دنیا کا کوئی بھی ہوش مند بندہ ہو تو مجھے بتا دے تمہاری آج پرواز چاندی تک پہنچی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے جس کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کر سورج کو اشارے سے روک دیا. زور سے کہیں سبحان اللہ. اثر رہتی ہے آپ کی؟ جی رہتی ہے. مجھے بتایا نہیں، عرض کرتے ہیں آپ آرام فرما رہے تھے. مجھے یہ خیال ہے میں نہیں، قضا نہیں ہونے دیں گے، ادا ہوں گی. سورج پلٹو پیچھے ہٹو. علی کی نماز رہتی. مولا علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں خود، اور فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے، لشکر کے گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے. تافقہ مسحم بالسوق والآناق، ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا نبی اللہ کے عمل سے کہ گھوڑے چیک کیسے کیے جاتے ہیں. ان کی پنڈلیوں پر گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے. ہدہد نے کہا عصر کا وقت گیا، آپ گھوڑوں میں مصروف ہیں. فرمایا چپ رہے، یہ گھوڑے میں نے کسی ڈربی میں دوڑانے کے لیے تھوڑے رکھے. اچھا یہ جو بات ہوتی ہے نا، اب کہیں گے یہ کہاں بات ہوئی جی ڈربی والی، آپ نے کہہ دی کلپ کاٹو. یہ تقاضا حال ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے. اگر آپ کو علم معنی نہیں آتا، بیان و بدیع نہیں آتا تو میرا کیا قصور ہے؟ کمال ہے.
مقتضل حال. کیونکہ یہ آج کے زمانے میں یہ ریس مشہور ہے نا، میں کوئی گھوڑے دوڑائے گا پیسے کے لیے، شرط لگانے کے لیے، تو یہ کام ناجائز ہوگا، دنیا کا ہوگا شرطوں کے لیے. لیکن سلیمان اللہ کے لشکر کے لیے گھوڑے بھی دیکھ رہا ہے تو حدود چپ کر کیوں؟ یہ بھی خدا کی بندگی کے لیے کام. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن نماز. فرمایا تو جس کے کام میں لگے ہیں نماز پڑھائے گا. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، تفاسیر میں موجود ہے، اس وقت 10 تفاسیر میرے سامنے ہیں. آپ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں ملائکہ کو کہ ملائکہ جو مامور ہو سورج پر، اس کو غروب کی طرف لے جانے والے واپس لاؤ کیوں کہ ہمیں عصر پڑھنی ہے. جب یہ بیان فرمایا تھے مولا کائنات تو لوگوں نے سنا اور فرط جذبات سے لوگوں کے آنسو نکل آئے. آپ نے فرمایا کچھ غور کیا آپ نے کہ سلیمان علیہ السلام نے خود نماز پڑھنی تھی، اپنی اثر رہتی تھی، اور پھر اثر کی ادائیگی کے لیے آپ نے ملائکہ سے کہا سورج کو واپس لاؤ. میں اپنے آقا کی بات کر رہا ہوں، وہ پڑھ چکے تھے، ان کی اپنی نہیں رہتی تھی، میری رہتی تھی، اور میری اثر کے لیے انہوں نے ملائکہ سے نہیں کہا، سیدھا سورج سے کہا ہٹ پیچھے، میرے علی کی نماز رہتی. دوستو ہم صداقت والوں کے ساتھ ہیں، سچائی والوں کے ساتھ ہیں، قرآن والوں کے ساتھ ہیں، حدیث والوں کے ساتھ ہیں، خان وعدہ نبوت کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. بھلے بندوں غصے ہو ہم پر، کس وجہ سے؟ کچھ تو بتاؤ. ہمارے ذہن سیدی صاحب پڑھ رہے تھے نا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں، کیوں تیور بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ فتوے، یہ شخص، سارا زور اس بات پر ہے، یہ شخص اور جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوں. میں نے کہا اچھا بھائی کیا ہوا، فتوے ہم پہ دے رہے ہو؟ دینے والے کہتے ہم نے تو کسی کا نام نہیں لکھا. اس کا مطلب ہے مدعی سست گواہ چست. بھائی جب انہوں نے لکھا تو آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کا مطلب ہے کسی کا کفر کرنا اور بات ہے، کسی پر کفر تھوپنا اور بات ہے. بھائیو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر وقت ہوا تو 2-4 منٹ میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن ان ضباط قدسیہ کے لیے جو انداز ہونا چاہیے بات کرنے کا، بات کو سوچنے کا، فکر رکھنے کا، عقیدہ رکھنے کا، انداز تکلم کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا؟ تو کس سے پوچھیں؟ کس سے پوچھیں؟ اس مفکر سے جا کر پوچھیں کہ جو ایک دن یزید کی امامت کی وکالت کرتا ہے، دوسرے دن دہشت گردی کی حمایت میں کالم لکھتا ہے اور سند لاتا ہے مولا علی شیر خدا کے فرمان سے.
کمال ہے، کمال ہے. اور دوسروں کو پھر یہ شعر سناتے ہیں کہ وہ تاریکی جو میرے پاس آئی تو وہ میرا جرم ٹھہر گئی، آپ کی زلف میں ہو تو خوبصورتی ہے. میں وہ شعر نہیں دہراتا، میں کہتا ہوں یہ دورے دورے حق آپ کے ہی ہیں. چاہیں تو اس خان وعدہ کے قاتل کی امامت کے ثبوت میں بھی آپ کالم لکھیں، اور چاہیں تو پھر آپ مولا علی شیر خدا کے حکم سے ایک خلافت راشدہ کے مقابلے میں بات کرنے کا بھی حق دے دیں، اور سند بھی وہیں سے لائیں. اب یہ طور اور یہ طریقے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. غصہ ہم پہ اس لیے ہے کہ وہ کالم بھی چھپتا ہے، لوگ پڑھ لیتے ہیں، پہچان بھی نہیں پاتے کہ ظلم کیا ہو رہا ہے. جو شخص اس کے ظلم کو پہچان لیتا ہے وہ شخص برداشت نہیں ہوتا، وہ شخص برداشت نہیں ہے کہ یہ چال سمجھ لیتا ہے کہ یہ کر کیا رہے. توجہ فرمائیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تصورات غلط ہیں، یہ اسلوب بیان غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. اس خانوادہ عالی کے بارے میں یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. اور کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ میرے فکر کی وجہ سے نہیں. میں کیا چیز ہوں؟ قرآنی فکر کی وجہ سے. افکار قرآنیہ کی روشنی میں ٹھیک نہیں. ایسی بات آپ کی توجہ ہے نا؟ بات شروع کروں آپ کے سامنے، سن لیجئے. قرآن فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اگر محبت سے کہہ سکتے ہوں تو اس سے ذرا ہمت سے کہیں سبحان. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ نے کہا، کس سے کہا؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. میں طور بتا رہا ہوں بات کرنے کا. یا نہ یہ نبیہ ہیں، نہ ان کے پاس رسالت ہے، نہ نبوت ہے. نبوت و رسالت نہیں ان کے پاس. بس اگر آپ کی توجہ ہے تو بات ساری آپ کو سمجھ جانی چاہیے. میں اسلوب بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں، انداز بتا رہا ہوں. ملائکہ نے کہا، اور قربان جاؤں علماء سے سنا ہم نے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ کسی ایک فرشتے نے کہا، الملائکہ ساروں نے کہا. اس کا مطلب ہے جب بات مریم سے کریں تو ملک کو ملائکہ کہہ کر اس کی بھی عزت کی جاتی ہے. یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک کے، یہ غور کرنا اس جملے پر، ان اللہ اصطفاک کے. مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا، اللہ نے چن لیا، اللہ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی. کیوں کہ عظمت تو خدا کے انتخاب میں ہے، اور رب جس کو چن لے وہ منتخب ہو جاتا ہے، اور جسے رب منتخب کرے اس کا عظمت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ان اللہ اصطفاک، ان اللہ اصطفاک، بول لیں ان اللہ. میں 23واں پارہ نہیں پڑھ رہا، قریب کی منزل ہے، جو بھی الفاظ ہیں سب کو یاد ہوگا، مجھے بھی اسی لیے یاد ہے. ان اللہ اصطفاک، غور کرنا،
حضرت آقا کریم محمد مصطفیٰ ہیں، آدم علیہ السلام مصطفیٰ ہیں، نوح علیہ السلام مصطفیٰ ہیں، ابراہیم و آل ابراہیم مصطفیٰ ہے، آل عمران مصطفیٰ ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، تو آدم تو نبی ہے، نوح نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، یعقوب نبی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نبوت میں شراکت ہو گئی کہ اگر ملے جلے لفظ بولے جائے۔ میں نے کہا ذرا قرآن پر بھی دھیان ہو کہ جو نبیوں کو استفا کہہ رہا ہے وہ وصطفیٰ کے کہہ کے نبیہ نہیں پر نبی کی ماں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو خود بھی تو دھیان کرنا پڑے گا نا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ ابھی تقریریں سنو ان لوگوں کی، وہ لفظ نہیں بولو جو انبیاء کے لیے بولے جاتے نہ بولو۔ میں نے کہا نہیں بولتے، سوری نہیں بولتے، نہیں بولتے۔ اوہ یہ کیا لفظ ہے؟ آدم کے لیے استفا، نوح کے لیے استفا، ابراہیم کے لیے استفا، اسحاق کے لیے استفا، اسماعیل کے لیے استفا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ذرا زور سے بول۔ 7000 کلومیٹر سفر میں کر کے آیا ہوں، آپ کو کیا تھکاوٹ ہے؟ گودرا کیمپ سے آئے ہیں؟ میں آپ کو سنانے آیا ہوں، آپ سننے آئے ہیں، اور ذکر بھی محبوبوں کا ہوگا اور قرآن کی روشنی میں ہوگا، تھکاوٹ کیسی؟ ان کا ذکر تو تازگی پیدا کرتا ہے، راحت ہے۔ مسلمانوں ملے جلے لفظ نہیں بولو، یہ رافضیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ میں نے کہا آپ ڈر بہت گئے ہو، ہم تو رافضیوں کے مقابلے میں میدان مناظرہ میں اتر چکے ہیں، تب کبھی نہیں ڈرے، اور آپ گھر بیٹھے ڈر رہے ہو۔ وہ کوئی بلا نہیں ہے، علی شیر خدا کی اولاد تو درندوں کے جبڑے توڑ کر بھی مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ نعرہ تکبیر، حیدر 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 نعرہ حیدری۔ سنیوں نے شہر پالا، عرفان شاہ بکھی والا، سنیوں نے شہر پالا، سنیوں نے شہر پالا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ چینج پالا نہیں پایا، پالا نہیں پایا، ہو گیا، پالا نہیں پایا، پایا۔ ماشاءاللہ سنیوں نے شیر پایا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت آپ ڈر رہے ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ سے نہیں کہہ رہا، وہ گھر بیٹھے ڈر رہے ہیں، بڑا خطرہ ہے۔ میں نے کہا آپ جانتے نہیں، آپ اس دریا میں اترے نہیں،
تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کتنا پانی ہے؟ جو اترے ہیں ان کو پتہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. کوئی مسئلہ لائیں رافضیوں کا ہوگا، ہم اس کا سامنا کریں گے. کیا ہے پہلے، اب بھی کریں گے. ہاں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حنفی ہیں، ماتریدی ہیں، ہم اولیاء کاملین والے ہیں، خوف نہیں رکھتے. دلائل ہیں ایسے، اگر ہوا کے جھونکوں سے اہل سنت و جماعت کے دلائل، ان کے عقائد اڑ جانے والے ہوتے تو آج تک سلامت نہ ہوتے. یہ ہجرہ نما جو اپنے آپ کو محقق اور مناظر سمجھتے ہیں، ان کو پتا کیا؟ ہاں، ہم بتائیں گے عظمت کہ جن کے پاس بیٹھنے والوں کی عظمت یہ ہے کہ ان کی عظمت پر قرآن شاہد عادل ہے، تو جن کے پاس بیٹھنے والے صحبت یافتہ اتنے پاک ہیں، ان کی لخت جگر کا کیا مقام ہے؟ اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ صاحب آپ لفظ بول رہے ہو ان والے. میں کہ نہیں، یہ مشورہ جو ہمیں دے رہے ہو، تمہاری یہ اوقات نہیں کہ آپ کلام کو یہ مشورہ دو، کلام الہی کو، کہ جو نبی کو آپ استفا بولتے ہو اور مصطفیٰ بولتے ہو، جو نبیہ نہیں ہے اس کو کیوں بولتے ہو؟ یہ تو خاص بات ہے. تو خاص ہے تو صرف ان کے لیے بولو، استفا کیوں بولے ہو؟ اور ملائکہ سے کہا، مریم سے کہو اللہ نے اسے چن لیا. شان استفا دی مریم کو، نبیہ نہیں، رسول نہیں، شان استفا دی. ملا جلا لفظ نہیں بولنا، اس سے بو آتی ہے. میں نے کہا اب ان اللہ استفا اور وصطفا کے کون سی خوشبو آ رہی ہے؟ ہمیں تو خوشبو آتی ہے، آپ کہتے ہمیں بو ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کے مشام جہاں میں کیا چیز اتری ہوئی ہے جس کی صنعت کی وجہ سے آپ کو خوشبو بھی بدبو لگتی ہے؟ بے ایمانو، یہ منافقت ہے، منافقت جو نبیوں کی شان میں بھی خطا کا ذکر کرتی ہے اور نبیوں کے خال وعدہ کے بارے میں بھی خطا کے لفظ لاتی ہے. ہم جانتے ہیں نبی بھی استفا والے، نبیوں کے خاندان بھی استفا. اور یہ قرآن کا قرآن کا اسلوب ہے. اب سنیے، وَطَهَّرَ کے، ان اللہ استفا کے اگلے کے لفظ ہیں وَطَهَّرَ کے. جب آپ کو چن لیا تو اب خطا والا نہیں رہنے دی، آپ کو پاک کر دیا. آپ کو، اے مریم، آپ کو بولو نا اپنی زبان سے، بولو، پاک کر دیا. اللہ نے پاک کر دیا آپ کو. اب ذرا دھیان کرنا مولانا، دوبارہ وصطفا کے، دوبارہ ایک آیت میں 2 مرتبہ وصطفا کے، پھر چن لیا. یہ اچھا، ایک طہارت تو یہ ہے کہ چن لیا، پھر آپ کو پاک کر دیا اور پاک کر دیا وصطفا کے. اور یہ جو انتخاب کیا نا آپ کا، یہ صرف اس قوم کے لیے نہیں، علی نساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں پر آپ کو محبوبیت کی شان عطا فرمائی. اب میں کس کس کی نشاندہی کروں آپ کے سامنے؟ لوگ کہتے بندے ہوتے ہیں عاجز، یہ بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. کوئی ایک بیماری تو نہیں ہے نا؟
یہ تو ابھی اہل سنت میں تو کبھی کرونا آیا ہی نہیں تھا اعتقادی. یہ تو نیا کرونا ہے نا. پرانا کرونا نیو ٹاؤن سے لے کر کرنگی تک. اب ان کی بات کیا کروں، اس لیے کہ یہاں تو اپنی گلی میں ہی کتے پڑ گئے، ورنہ میری عادت نہیں تھی ایسی باتیں کرنے کی. لیکن یہ بھی ہمارے اخلاص کی نشانی ہے کہ ہم بے ادبوں کے خلاف ہیں. اپنے پرائے کے لیے یہی معیار ہے ہمارا، جو حبیب کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ان کو کہو ان کو نہیں کہو. میں کہ ان کو کیوں نہ کہیں، یہ کون ہے؟ کہا اپنے ہیں. میں کہا کس وجہ سے اپنے ہیں وہ بھی بتاؤ. ان کا ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کا رشتہ ہے محبت مصطفیٰ کا، آل مصطفیٰ کی محبت کا اور اصحاب مصطفیٰ کی محبت کا یہ رشتہ ہے. تو میں نے کہا اسی رشتے میں ہی جب دراڑ آ گئی تو اب اپنے پرائے کو ذرا پہچان کر. کیوں کہ معیار اور ہے، یہ حال کے نہ رہے. ان کو خطائیں یاد آ گئیں. 100 سال تک فاضل بریلوی نے یہ تحریک پیش کی کہ کوئی لفظ کلام میں بھی ایسا پایا جائے تو اس کے معنی کا تعین کرتے ہوئے خیال رہے کہ اپنی طرف سے وہ لفظ کبھی بھی ادا نہ کرنا. کیوں کہ آخرت میں ترجمہ کام نہیں آئے گا، ترجمانی آئے گی اور ایمان کام آئے گا. کہتے ہیں تبدیل ہم ہو گئے. میں نے کہا تبدیل ہم ہو گئے اور خطائیں انبیاء کی آپ ذکر کر رہے ہیں. کچھ غور کرو، غور کرو. دعوت فکر پیش کر رہا ہوں رات کے سمے آپ کو. وصطفیٰ کے علی نساء العالمین. کہیے سبحان اللہ. کچھ سمجھ آیا قرآن کا انداز آپ کو؟ یہ منتخب ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، یہ پاک ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. پھر چنے ہوئے ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، علی نساء العالمین چنے ہوئے ہیں. سب پر آپ کو فضیلت دی ہے، آپ منتخب ہو. کہیے سبحان اللہ. عالمین کی عورتوں پر آپ کو فضیلت دی ہے، قرآن ہے. آگے پھر اگلی آیت بھی اگر اجازت ہو تو پیش کروں. قرآن اجازت لے کر تھوڑا پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ کی طبیعت کا خیال کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا کام ہے، زیادہ مجبوری ہے تو کم تلاوت کرو اور ان کو جانے بھی دو. اس لیے پوچھتا ہوں، کل کو اس پر بھی فتویٰ آئے گا. اچھا وہ کہتے نہیں تو پھر آپ چھوڑیں گے؟ میں نے کہا میں پوچھوں گا، ابھی فتووں کا حال آپ کو بتاؤں گا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. زور سے کہو سبحان. اے مریم، اے مریم. اب مفسرین کا اقوال دیکھ لو کہ یا مریم سے دوسری دفعہ جو خطاب ہے یہ ملائکہ کر رہے تھے، کون کر رہا تھا؟ اچھا میں کہتا ہوں اس طرح نام لے کر قدرت خطاب کرتی ہے، ملائکہ کے ذریعے بھی کرے تو نبیوں کو جو اعزاز حاصل ہے وہی اعزاز ان کو حاصل ہوتا ہے. مشترکہ لفظ بولے جاتے ہیں تو نبی و غیر نبی میں فرق کیا رہا؟ فرق یہ رہا کہ جسے آپ غیر نبی کہہ رہے ہو اور فتوے منگوا رہے ہو، غیر انبیاء کے ساتھ نبی کے ساتھ فضیلت کی بات کرنا یا انبیاء کے ساتھ فضیلت کی بات کرنا. خدا کے بندو غلطی کیا ہے بتاؤں کراچی والوں؟
کبھی تو ہماری شناسائی تھی آپ حضرات سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ کہ کیا بات کر رہے ہو آپ یہ بات کر رہے ہو. میں پوچھتا ہوں غیر کا لفظ پوری زندگی میں 3 سال میں نے کراچی میں اتنے جلسے سنے، کیونکہ جس جگہ پہ میں رہا 2 سال گارڈن ویسٹ میں، اس چوک میں لسبیلا چوک میں ایک پلازا تھا. اس پلازا کے نیچے ہر مہینے پورے پنجاب سے لوگوں کو بلا کر جلسے کیے جاتے تھے. تو میری مسجد ساتھ ہی، میں نے جواب دینا ہوتا تھا، تو میں روز سنتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے یہاں اولیاء کو، شہداء کو، صالحین کو، صدیقین کو، انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو وہ غیر اللہ کہتے ہیں. وہ جو غیر اللہ کا لفظ بول کر اس کو ہمیشہ منطبق کرتے ہیں انبیاء پر، رسول اعظام پر، صلحاء پر، اولیاء پر منطبق کر دیتے ہیں. غلطی کیا ہے؟ کیا غلطی ہے ان کی؟ کہ جو مع اللہ ہیں ان کو وہ غیر اللہ کہتے ہیں. اگر سمجھ آئی ہو تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئی ہو تو دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میں تو آیا آپ کے لیے. کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہ. اب یہ غلطی کیا کر رہے ہیں؟ ان کو شرک فوبیا تھا. شرک فوبیا میں مع اللہ کو غیر اللہ کہتے ہیں، ان کو رفض فوبیا ہے. لہذا یہ خان وعدہ نبوت کو غیر کہہ کے خان وعدہ نبوت کو غیر انبیاء کہہ کے، ارے غیر انبیاء نہیں ہے، یہی غلطی ہے. ان کی غلطی ہے، وہ انبیاء اور رسول کو غیر اللہ کہہ رہے ہیں. تم نبی کے باپ دادا پردادا کو غیر انبیاء کہہ کر یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی فضیلت کی بات کرنا، یہ تو مفتی صاحب سمجھ رہے ہیں یہ کفر ہے. میں نے کہا غیر انبیاء تب ہوتے جب خان وعدہ سے نہ ہوتے، نبی الانبیاء کے دادا نہ ہوتے، ان کے پردادا نہ ہوتے. ان کے نزدیک غیر انبیاء کون ہے؟ جو خود نبی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب نبی نہیں ہے اور رب اس کو مصطفیٰ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ آل ابراہیم ہے، اور جب مصطفیٰ کہا ابراہیم کو تو نرا ابراہیم علیہ السلام کو کہا یا آل ابراہیم کہا. غلطی کہاں ہو رہی ہے ملا؟ تم آل کو غیر بنا رہے ہو اور آل ابراہیم کا خیر نہیں. جب آل ابراہیم ابراہیم کا خیر نہیں تو آل محمد محمد کا خیر کیسے ہوگا؟ اگر سمجھ آئی ہو تو کہہ دو سبحان اللہ، نہ آئی ہو تو آپ کے سمجھ کے لیے دعا کر دوں گا کہ کاش آپ سمجھ جاتے. اوہ آل ابراہیم ابراہیم کا خیر نہیں، آل عمران عمران کا خیر نہیں، تو آل محمد وہ علی ہو، وہ فاطمہ ہو، حسن و حسین ہو، جب اسحاق و اسماعیل ابراہیم کا خیر نہیں تو اصل محمد کا خیر کیسے؟ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جناب فتویٰ یہ آ رہا ہے غیر انبیاء کو انبیاء سے ملا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ کس کو غیر انبیاء کہہ رہے ہو؟ کنانہ کو، قریش کو، ہاشم کو یا بنو ہاشم کو تم غیر کہہ رہے ہو اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. یہ سب مصطفیٰ ہیں.
کیونکہ اللہ نے چن لیا ہے ابراہیم کے بیٹوں میں سے اللہ نے چن لیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم کی اس ساری استفاء کی شان کی وجہ ان کا بنو ہاشم ہونا ہے، محمد کا باپ ہونا ہے، محمد کا جد ہونا ہے۔ تو جب نبی الانبیاء کی وجہ سے باپ دادا کو رسمی فضیلت ملے تو وہ غیر نبی کی شان نہیں، بس نبیوں کے نبی کی شان ہے۔ تو گھامبڑو اگر یہ سمجھنے سے قاصر ہو تو بولنا چھوڑ دو، پہلے اپنی سمجھ ٹھیک کرو۔ تمہیں کیا پتہ ہے؟ اب ایک بات کروں، اجازت ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہہ دوں؟ چند دن، چند مہینے، چند سال اگر وہ امانت رہے کنانے کے پاس، ماد کے پاس، عدنان کے پاس، نزار کے پاس، نظر کے پاس، مرہ کے پاس، غالب کے پاس، فہر کے پاس، عبد المناف کے پاس، عبد المطلب کے پاس، عبداللہ کے پاس، تو سب کی نسبی فضیلت مسلم ہو جاتی۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ حدیث کی سند وہ گوگل کے ماسٹر ہیں، نکال لیں، جامع ترمذی اور بھی کتب، ٹھیک ہے، کرائے پر جو رکھے ہوئے ہیں نا تخریج والے، ان سے نکلوا لو جا کے، اور نہ ثبوت ہو تو میرے پاس آنا، ٹھیک ہے، لیکن دیکھے بغیر جلدی نہیں کرنا، ہاں جلدی نہیں کرنا، مصطفیٰ ہیں اور غیر انبیاء نہ کہو، نبی کے سبب ان کا نسب کیوں افضل ہے، فضیلت والا ہے، اس سبب، اور جو سبب ہے وہ نبی الانبیاء ہے، ان کی وجہ سے۔ اب صرف یہ سوال کرتا ہوں، جن کے پاس یہ امانت رہے، جن کے پاس یہ امانت ہو، جن کے وجود مطہر کا یہ جز ہو، اس کل کو نبی نہ ہوتے ہوئے بھی انبیاء پر نسب کی فضیلت احادیث مبارکہ بیان کرتی ہیں، اور صرف ایک جامع ترمذی والی نہیں، ابو ہریرہ کی روایت لے دو بخاری سے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا۔ میں رات کے اس سمے آپ کو اپنا مطالعہ نہیں بتانا چاہتا، ہاں نہیں، لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، کچھ دھیان کر، دوسروں کی غلطیاں پکڑ رہے ہو، حتیٰ کہ کہتے ہو جی ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ 100 سال پہلے اس کا ترجمہ اور طرح ہوتا تھا، تو بدلاؤ ہم میں آیا یا تم میں آیا؟ 100 سال سے ہم تقریر یہ کر رہے ہیں، لو تقول علینا بعد الاقاویر لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ وہ کون ہے جو ایک قول کرے، بعض الاقاویل اپنی شان سے گیا ہوا ایک قول کرے، ٹھیک ہے، تعین بھی نہیں کیا کہ کیسا قول،
ایسے ہی قول کیسا بعض القابیل، ٹھیک ہے، جو اس کی شان کے لائق نہ ہو ایسا قول ہو نا، تو ہم بالکل قریب ہیں، ہم دانے ہاتھ سے یہاں سے ہم پکڑ لیں کہ کیا کہہ رہے ہو. اب یہ بھی ہمارے پر کفر کا فتویٰ ہے کہ پکڑے گا تو حادث ہوگا، ذات قدیم ہے. میں نے کہا کملیا، حادث ہے، ذات قدیم ہے تو کب ہوگا؟ یہاں تو قارون کا نام ہے، فرعون کا نام ہے، تو جن کے اسماء ہیں وہ ان کا جو مسمى ہے وہ بھی کیا قدیم ہے؟ یہ بات بھی نہیں آتی تمہیں بھائی؟ حادث کی طرف جب قدیم متوجہ ہوگا، یہ نسبت کا جو حکم ہے ذرا یہ بھی پڑھ لینا. جب یہ باتیں نہیں آتی اور چچا کہہ رہے ہو کہ یہ سند جو بھتیجے کو ملی ہے یہ کب پڑا ہے؟ نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ہم نے کب کہا تھا یہ اوقات ہے؟ قول نہیں کرنے دیتا، قول سوچنے نہیں دیتا، بالکل قریب ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑ لے بالیمین، اور پھر ارادہ ہو تو لقطعنا منہ الوتین، جان قبضے میں ہے. ایک ڈاکٹر بولا کہ یہ کیا خبردار کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو ڈاکٹر، یہ خبردار نہیں، شان بتائی جا رہی ہے. غلام احمد قادیانی کو یہ سوجھی کہ جب وہ ایک بھی بات غلط کہنے نہیں دیتا تو میں اگر غلط ہوتا تو اتنی کہہ دی تھی، میرا بازو پکڑتا. اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے لکھا، وہ بازو پکڑتا ہے، کنٹرول کرتا ہے ان کا جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، جو کسی اور کی سوچ سے بن کر آ جاتے ہیں ان کو کون روکتا ہے؟ ایسے تو پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بولے گا، آپ کہتے میں جھوٹا ہوتا تو رب مجھے مار دیتا. یہ ہر جھوٹے کی یہ عزت بھی نہیں کہ مار دیتا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو. کیوں؟ میں تو پیرے میں ہے قدرت کے. اب یہ بات شروع ہو گئی جی پیرے میں ہو تو حادث ہو جائے گا. میں نے کہا آپ حادث کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ تو پتہ نہیں ہے جتنے بھی احکام ہیں کلام نفسی قدیم ہے، کلام لفظی حادث ہے. کلام لفظی جب متوجہ ہوتا ہے اس کا شان نزول پڑھ کے دیکھو، اس حادث پر کلام نفسی کی جو دلالت ہوتی ہے اس میں نسبت کون سی کام کر رہی ہے؟ غور کر اس مسئلے میں. نہیں آتا تو جا کے مراقبہ کر. سبحان و سبوح لکھنے والے کی قبر پر مراقبہ کر. آج بھی تمہیں امام احمد رضا بریلوی سمجھائے گا. بے تدبیریو، سمجھ نہیں آتی، ان کا نام گندا کر رہے ہو. تو سنو مسلمانوں، ہمیں کہتے ہیں ملے جلی بات نہیں کرتے، ملے جلی بات نہیں کرتے. آل عمران کو خیر کہہ رہے ہو، آل ابراہیم کو خیر کہہ رہے ہو، آل محمد کو خیر کہہ رہے ہو. تو انہوں نے کہا جی بات سننے آئے تھے حضرت خاتون جنت کی، آپ سنا رہے ہیں حضرت سیدہ پاک مریم کی. میں کہتا ہوں جن کو سمجھ ہے ان کو سمجھ ہے. اب یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سیدہ پاک کے سامنے حضور فرماتے ہیں کہ مردوں میں بہت سے کامل لوگ ہوئے ہیں، عورتوں میں 4 کامل عورتیں ہیں جن کی قیادت ہے عورتوں کے لیے، اور وہ سادات ہے. کون؟ فرمایا مریم بنت عمران، آسیہ امرات فرعون،
خدیجہ زوجہ محمد رسول اللہ، فاطمہ بنت محمد، یہ چاروں سردار ہیں. اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی سند کے ساتھ اٹھا کے دیکھ، فرمایا یہ چار قائد ہیں، سادات ہیں، یہ سیدات ہیں، لیکن یہ چاروں جب جنت میں موجود ہوں گی تو فاطمہ مریم کی بھی سیدہ ہوگی، اپنی اماں خدیجہ کی بھی سیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سنی دھیان کر میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مخدومہ میں امریکہ میں تھا، گاڑی میں سفر تھا، ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ساتھی نوید عواسی، ان کو جانتے ہیں، مجھے کہنے لگے یہ بات میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ تو قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت ہے، امام احمد بن حنبل نے وہ حدیث نقلی کی کیوں کی؟ یعنی تیرا ذہن یہ ہے، یہ عجیب ایک مکتبہ فکر نکل آیا. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. بھی نہ مانو. کہتے نہیں، وہ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تو قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا اچھا ان لفظوں سے یہ تم نے فائدہ یہ لیا ہے؟ تو جن کو کہا انی فضلتکم علی العالمین، اب بھی کیا جن کو علی العالمین فضلتکم کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تو اب بھی کہو گے کہ بنی اسرائیل کو جب فضلتکم علی العالمین کہا تو یہ پورا مسئلہ جو آل اسماعیل کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں، فضلتکم علی العالمین کی آیت کے نتیجے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو بولو پھر اس پر بولو. اتنی سی ساری بات ہے ان کے پاس. بندہ خدا فضلتکم علی العالمین، یہ جہاں ذکر ہو رہا ہے اگر فہم کام کرے تو یہاں بتاؤ شان بیان کرنے کے لیے کہا گیا، یہاں ان کی تنبیہ کے لیے کہا گیا. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کلام کا طور سمجھو کیسے حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر یہ معنی آج بھی تم مراد لیتے ہو اگر مراد لیتے ہو آج بھی تو سوء العذاب یقتلون النبیین بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ فضلتکم علی العالمین والی قوم تو نہیں ہے جس کو کہا جا رہا ہے. اس لیے قرآن پاک اچھی نظر سے مطالعہ کر کے سارے مقامات دیکھ کر پھر آؤ. فرمایا جب مریم ہوں گی، آسیہ ہوں گی، خدیجہ وہاں موجود ہوں گی، تو سیدات نساء العالمین. اگر ہو سکے تو بلند آواز سے، اور اگر سمجھیں کہ اگر بلند آواز سے پہلے جی تو بولتا جائے گا، واقعی میں بولتا جاؤں، لہذا آپ بے شک آہستہ بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مسئلہ راستے میں رک گیا یا پورا جو بیان کرنا تھا وہ ہو گیا؟ اب تو نہیں کہو گے کہ آپ نے حضرت مریم کے، میں اسلوب بتا رہا ہوں، نبی یا نہ بھی ہوں تو بات کس طرح کرو، ملے جلے لفظ نہیں بولو. یہ تحقیق ہے 30 نومبر کی کہ ملے جلے لفظ نہیں بولو. میں نے کہا اچھا وحی کیسا لفظ ہے؟ وحی، وحیون کیسا لفظ ہے؟ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا عصمت خاص ہے، وہی بھی خاص ہے. اصطلاح شریعت میں وہی خاص ہے. اب پوچھو آپ سے، اوحینا الی ام موسیٰ،
ان ارضعی فإذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. بتا مجھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا نبیہ ہے؟ تو اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کی. مشترکہ لفظ بولنے پر آپ درس دے رہے ہو اپنے مجہول شاگردوں کو اور چند بوڑھوں کو کہ یہ لفظ ادھر سے لاتے ہیں، ہم ادھر سے نہیں لاتے، ہم علی والے ہیں. جب علی سے لاتے ہیں تو علی لفظ کی سند محمد سے لاتے ہیں، اور محمد کسی ادارے میں تو پڑے نہیں، وہ لفظ لاتے ہیں تو سند اپنے رب سے لاتے ہیں. موسیٰ تو بتا مشترکہ لفظ بولنے جو نبی پر بولے وہ کیوں وہی کا لفظ کیوں بولا؟ کیوں بولا؟ میں نے کہا تو بول، یہ مشترک ہو گیا. وہ جو بولا تو یہ کو بولا. یہ تیری چھوٹی سی عقل دانی ہے، جیسے ککری کو منہ لگا ہوتا ہے نا پنجاب میں کہتے ہیں. تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اوحینا الی ام موسیٰ سے تیرے چچا نے بھی دلیل پکڑنے کی کوشش کی. مرزا کرنے لگا جب ام موسیٰ کو وہی آ جاتی مجھے آ جائے تو کیا ہے؟ میرے اکابر کیا جواب دے رہے ہیں؟ علی والے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہی فطری بھی ہوتی ہے، وہی الہام بھی ہوتا ہے، وہی کشف کو بھی شامل ہے. کیوں؟ القاء فی القلب ہے. لیکن یاد رکھا وحی شرعی جو قانون ہوتی ہے، جو حکم ہوتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے، وہ غیر کے لیے بولنا جائز نہیں. لیکن مطلق وحی جس کا اور ذریعہ کوئی نہیں، اور ذریعہ نہیں، کسی اور نے نہیں کہا، رب نے کہا اور غیر کو نہیں کہا، اپنے رسول کی ماں سے کہا. میں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، غلطی تمہیں یہ لگ رہی ہے بریلی کے سائلوں، تمہیں غلطی یہ لگ رہی ہے کہ تم جسے غیر کہہ رہے ہو رب اسے غیر نہیں کہتا. وہ ام موسیٰ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ماد غیر نبی نہیں تو کہتے غیر نہیں تو پھر نبی ہے نہیں. نبی کی وجہ سے ان کا نسب بلند ہے. اب سمجھائی؟ سبب حضور ہے، وہ نہیں ہے. تو ام موسیٰ اس شان کی ہیں کہ ان کو وہی ہوئی، اس پر عمل کیا. اور آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو ایسا اشارہ اگر آئے، آپ کو آئے کہ اپنا بیٹا کل سمندر میں ڈال دیجئے، آپ ڈال سکتی؟ تو انہوں نے ڈال دیا. القیہ فی الیم. جان کا خوف ہے نا اس کے، تو خوف نہ کر، صندوق میں بند کر اور دریا میں ڈال دیا. تو یہ تو باقاعدہ حکم ہے نا، نبیہ نہیں ہے نا، وہی آئی نا. تو آپ کی فکر صرف اتنی ہے کہ وہی کا لفظ بھی نہیں بولنا. میں نے کہا بول رہے ہیں نا، اب جواب دو اس کا کہ مشترکہ بول رہے ہیں، یہ کٹھے لفظ بولتے ہیں، فلاں لفظ بولتے ہیں. میں نے کہا ہمیں اس کا جھگڑا کوئی نہیں، اس پر ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم جواب دیتے ہیں اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی فطری ہے، یہ وہی فطری وہی ہے، ان کے دل میں ڈال دی یہ بات. اس کو قاعدہ قانون شریعت کے مطابق ان کو نہ تبلیغ ان کے ذمہ ہے
لیکن شان ہے ان کی، کیونکہ غیر نہیں ہے وہ ام موسیٰ ہے، ان کا اطمینان ضروری ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ ان کا اطمینان ضروری ہے. بتایا گیا ان کو. اچھا مشترکہ لفظ بولے نا. اب ایک اور لطف کی اور بات بتاؤں، وہ یہ فطری کے حوالے سے. اللہ فرماتے ہیں اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے تو وہی کی شہد کی مکھیوں کو. تم سمجھتے ہو کہ بڑا مرتب قسم کا اور بڑا ایڈٹ کر کے چھتا برابر خانے ملا کے اتنا خوبصورت یہ بنتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کبھی سوچا نہیں تم نے مکھی کو یہ دماغ کہاں؟ میں نے بتایا ان کو، چھتا بنانے کا بتایا، شہد جوس نکال کے ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. بات لمبی ہو جائے گی، آپ کہیں گے کہ یہ تو عجیب مولوی ہے، اتنے سفر کر کے آئے پھر بھی تقریر لمبی کر رہا ہے. تو سنو، یہ محبت کی بات ہے. ہاں میری ڈیوٹی پوری ہے. میں 15 منٹ واز کر کے بھی کہہ دیتا شاہ صاحب کو کہ میں تھک گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، لیکن ان کے ذکر کرنا میری محبت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبت میں تقریر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. دوستو اگر آپ سنیں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ وہی فطری فطوری تو فطوری یہ وہی فطری. ہاں کہہ دوں جملہ؟ آپ سر نیچا کیوں کرتے ہیں؟ سننی ہو سر اونچا کر کے بیٹھو. ہاں اور پیار سے بات سنو. جب مکھی کو بھی وہی کی نا، بزرگوں کہہ دوں بات، اب برداشت کرنا یہ جملہ سنو. اوحا ربک، تیرے رب نے وحی کی. کس کو؟ نحل کو. طریقہ بتایا. تو جب طریقہ وہ بتائے نا پھر ایک دفعہ جاگ جاؤ. طریقہ جن کو وہ بتائے وہ رس پیٹ میں بھی ڈال لے اپنے. پیٹ میں کوئی قباحت کوئی گندگی اس کیڑے کے بھی نہیں رہنے دیتا. اور لطافت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے پیٹ سے جو شربت آئے تو ہم چومائی مثلی ملا کیڑے کے پیٹ سے نکلے ہوئے شربت کو چاٹ لیتا ہے. تو جس پہ 30 سپارے قرآن نازل ہو اس کی ظلم سے فاطمہ پیدا ہو، کمینے تو اس میں آج تک خطائے تراشتا رہا. واہ واہ واہ. حیدر 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 حیدر. کتنے ہی مولویوں کو میں نے شہد کی مارکیٹ میں گھومتے دیکھا، ایک دکان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھویں سے 5ویں، چھٹے، 7ویں گھوم رہے ہیں. میں کہ ملا قرار کیوں نہیں آتا؟ کہا خالص چاہیے. میں نے کہا شرم کر. کوئی نہیں سمجھے؟
کہتے جو کچھ اس کے پیٹ سے نکلا ہے وہ چاہیے، شوگر نہیں ڈالنی، اس میں گڑ بھی نہیں ڈالنا، چاس نہیں ڈالنی۔ میں نے کہا ڈالیں گے تو کچھ پیٹ سے نکلی ہوئی چیز میں کمی نہیں کریں گے نا، تو ملاوٹ والی پی؟ نہیں، میں 500 اوپر دینے کو تیار ہوں لیکن خالص۔ میں نے کہا جس کو صرف وہی فطری آئے اس کا پیٹ اتنا صاف ہے اور شرم کارو ہے۔ نصر علی محمد بہول حق من رب ہے، 30 پارے صدر مصطفیٰ پر اترے، وہ صدر جس جسم مقدس میں ہے اسی کے قبض مبارک فلزت قبض خیر الانبیاء، خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا۔ اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ایک بات رہ جائے گی، اس کا لطف لیتے رہیے۔ جتنا غور کریں گے اس پر، جتنا غور کریں گے، شہد سے زیادہ مٹھاس محسوس نہ ہو تو عرفان شاہ کا نام بدل گیا۔ آگے چلیے دوسری صفت پیش کر رہا ہوں وصطفیٰ والوں کی۔ مریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا، مریم بیٹی عمران کی، انہوں نے اپنی عزت کی، کما حق ہو حفاظت کی۔ ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ احصنت فرجہا، اور پھر یہ بھی کہ انفخنا فیہا من روحنا، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ہم نے روح اللہ کلمت اللہ القاء کیا۔ ان کو القاء فی القلب کی سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھ لیں، القاء کیا، تناسل سے نہیں، القاء سے۔ من روحنا، اپنی روح سے، روح ہے نا ہماری روح سے۔ اب کرنگی والے کہیں گے رب کی روح کہہ دی، میں نے کہا یہ آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ پہلے آپ کہتے تھے نا کہ یہ لفظ مشترک نہیں بولنے، تو کچھ اپنی ڈیوٹی بھی ہو نا، صرف ہم کو تختہ مشق بنا رکھا ہے تو کرو تشریح اس کی اپنی روح سے۔ ہاں، اور اگر نہ سمجھ آئے تو روح کے سبب سے، اس کے جلوے سے۔ ہاں آسان ہے، اتنی مشکل نہیں، مولوی کو پتہ ہوتا ہے۔ جب خود ٹیڑھا چلنا چاہتا ہے نا، فی قلوبہم زیغن، جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں سیدھی چیز بھی ان کو الٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، ورنہ خود بیان کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ وصدقت، وصدقت، کیا مقام ہے؟ صدقت، صدقت، یہ کوئی نبیہ ہیں؟ رسالت ہے ان کے پاس، ان کی تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ مصدق کون ہے؟ مصدق کون ہے؟ یہ تو رسولوں کی شان ہے۔ یہ صدقت بکلمات ربہا، یہ کلام ربانی کی تصدیق مریم کرتی ہے۔ صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور مشترکہ لفظوں کی حد ہو گئی ہو، حد ہو گئی ہو کراچی والوں، حد ہو گئی۔ لگانا فتویٰ، اب سمجھ آئے تینوں میں کسی مفتی یا ماں نے جمے ہیں۔ لگا یہ صدقت کون ہے؟ بکلمات ربہا وکتبہ۔ اب کتب کی تصدیق نبی تو کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، رسول کریں گے، یہ کیسے کریں گی؟ اب بولنا غیر انبیاء، غیر انبیاء نہیں ہوتی، یہ روح کی ماں ہے۔
القاہا الی مریم وروح منہ، یہ پہلی آیت ہے۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ تو میں پوچھتا ہوں ان کمینے مفتیوں سے کہ اگر ماں مصطفیٰ کی استفاء کی شان والی ہو تو بیٹا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہوتا ہے، تو نبی محمد مصطفیٰ ہو تو بیٹی خطا والی کیسے؟ وہ دنیا میں بھی سیدہ ہوتی ہے، پوری جنت کی بھی ملکہ ہوتی ہے۔ اب توجہ کرو، آخری لفظ بول رہا ہوں میں آج کی تقریر کے۔ سنو سنیو، قرآن کا پیغام ہے، سنو۔ احصنت فرجہا، یہ کس کی شان ہے قرآن میں؟ مریم بنت عمران کی۔ اور حدیث میں رسول پاک اس کی تخریج کرتے ہوئے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اور ان کے تخریج کرنے والوں نے کو 15 کتابوں کا حوالہ دیا ہے اس حدیث پر۔ احسنت فرجہا، قرآن نے کس کی شان بیان کی؟ مریم بنت عمران کی۔ احسنت فرجہا کے ہی کلمے سے رسول پاک نے یہ صفت بیان کی فاطمہ بنت محمد کی۔ کہو سبحان۔ ابھی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ توجہ ہے؟ یہ تخریج بھی آپ کے ذمہ۔ بریلی شریف والو فتاوی رضویہ نکال کے دیکھو، یہ کون ہے؟ یہ سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ احسنت فرجہا کون ہے؟ مریم بنت عمران۔ احسنت فرجہا کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد۔ کہو نا سبحان اللہ۔ احسنت فرجہا، اور پھر حوالہ ہماری روح کے سبب سے جو روح دی ہم نے، اس کی امینہ مصدقہ جی شان کیا ہے کہ ان کا بیٹا وجیہ ہے فی الدنیا والآخرہ۔ اچھا، اور فاطمہ احسنت فرجہا انعام کیا ہے؟ کہتے جی مفتی چمن جمان کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا سمجھ نہیں آتی، اب یہ حدیث سن تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ کہیں کہ ویسے نہیں ہو سکتے تو تو کہتے ہیں کس کام میں لگے ہیں؟ میں نے کہا اللہ حضرت سے پوچھ وہ کس کام میں لگے ہیں، فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ کس کام میں لگے ہیں۔ او خدا کے بندے، فاطمہ نے اپنی عزت کی کباہ کو حفاظت کی، رب نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ۔ ایک دفعہ بلند آواز آئے سبحان اللہ۔ تخریج اس کی ہمارے ذمہ، بلکہ ہمارے ذمہ سے اتر گئی۔ کیوں کہ معیار تحقیق جب امام احمد رضا ہیں اور ہیں تو اب یہ ان کے ذمہ لگ گئی۔ ٹھیک ہے، مریم بنت عمران احسنت فرجہا کی صفت ہو تو بیٹا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ۔ ابھی بھی آپ کو پوری سمجھ نہیں آئی، لیکن جائیے، پتہ نہیں جلدی میں کراچی میں کب تقریر کریں گے، یہ جملہ بھی سن لیں۔ کیا کہ نفخنا فیہا من روحنا۔ اچھا، روح کا مسئلہ آیا۔ اچھا، روح تو ہے ہی، وہاں کہا اور یہاں فرمایا یہ بیٹی ہے فاطمہ۔ یہ بھی تخریج فتاوی رضویہ کے حوالے۔
یہ بیٹی ہے فاطمہ، لباس بشریت میں یہ حور ہے، اس کو ماہانہ عذر کا عارضہ نہیں ہے، ماہانہ عذر کا عارضہ اسے نہیں ہے، اور 40 روز کا عارضہ بھی اسے نہیں، یہ نور ہے لباس بشریت میں حور و آدمیہ۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ ذرا سنبھل کے حضرت، جو میں بات عرض کر رہا ہوں سنبھل کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلائل النبوہ امام بیکی، دلائل النبوہ امام اصفہانی فرماتے ہیں حضور جب ولادت طیبہ ہوئی تو ناف بریدہ تھے، حضرت صہیبہ صفیہ فرماتی ہیں ہم نے محسوس کیا کہ بچہ اگر انقطاع کے ساتھ، ناف کے انقطاع کے ساتھ، کٹے ہوئے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو زندہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں اسی کے ذریعے تو سب بچے خوراک لیتے ہیں، تو جب ناف کٹی ہوئی ہے پہلے سے تو خوراک کہاں سے لیتے رہے؟ حضرت سیدہ پاک آمنہ طیبہ کی طرف جب رجوع کیا تو فرمایا مجھے عاطف نے بتایا کہ تیرا بیٹا اس خوراک سے پاک ہے۔ اب رک جائیے کیونکہ یہ ام محمد کی شان ہو رہی اور محمد رسول اللہ کی شان ہو رہی ہے، لیکن حور آدمیہ تو فاطمہ ہے، تو یہ تو لالا جان کی شان تھی کہ اس خوراک کے بغیر 5 ماہ تک نور کی خوراک سے سیدہ طیبہ کے بطن اقدس میں زندہ موجود ہے، لیکن فرمایا بیٹی جب اس عذر سے پاک ہے تو حسنین کیوں بیٹے ہیں حضور کے کہ جب یہ عذر ہے ہی نہیں سیدہ کو تو بتاؤ حسنین کی خوراک نور تھی یا نہیں؟ اس مرحلے پر تو فاضل بریلوی تمہیں سمجھا گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Truth TV.